پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور نسبت حاصل کرنے کے دو جز ہیں، ایک ذکر و معمولات کی پابندی اور ایک مشائخ کی صحبت اور توجہ۔ اور کل کی مجلس میں یہ بیان کیا گیا، یہ مشائخ کی توجہ ایک بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے، دلوں کو بدل دینے والی، انسان کے اندر یاد الہی پیدا کرنے والی چیز، اندر کے اخلاق کے اوپر ایک تبدیلی لانے والی چیز ہے، اور یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو مشائخ کی طرف سے سالک کو ملتی ہے۔ یہ ایک نور ہے جو دل سے دل میں جاتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جس نے صحابہ کرام کو دنیا کے سب سے بہترین قوم بنا دی۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے اس توجہ کے پر اثر ہونے کی مثالیں بیان کی۔ یہ بہت ہی پر اثر چیز، اور کیسے نہ ہو یہ پر اثر کہ اللہ کے نام میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، تو اللہ کا نام برکت والا، اور جو شخص اس نام کو خوب لیتا ہے اور یہ نام اور اللہ کی یاد اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، تو ایسے شخص کی صحبت بھی برکت والی، اس کی توجہ بھی برکت والی۔ آج کی مجلس میں یہ بات کرنے کا ارادہ ہے کہ کون مشائخ کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ کس کو شیخ کی توجہ سب سے زیادہ ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ شیخ کی کوئی توجہ مختلف نہیں ہوتی، توجہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، سب کو دی جاتی ہے۔ ہاں، ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی مثال مشائخ نے یوں دی ہے کہ سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے، تو پھل جو ہیں ان کے اندر رس بھر رہا ہوتا ہے اس سورج کی روشنی، اور پھول کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ انسانوں کو اس سورج کی روشنی سے دیکھنے کی موقع ملتا ہے، مگر کچھ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، اس پر روشنی ہونے اور نہ ہونے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو توجہ جو ہے اس کا اثر کا مستحق کون، اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ مشائخ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی قسم کی توجہ تو کسی کو دوسرے قسم کی، توجہ ایک ہی ہے۔
توجہ کے قبول کرنے کی صلاحیت سالک میں مختلف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ کو صحیح طرح سے قبول کرنے والا سالک وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ذہن میں دو چیزیں کلیئر کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی نیت پکی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، یعنی شیخ کے پاس آنے کا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، سوائے یہ کہ وہ یہ رکھے، اس کی فکر سب سے بڑی ہو کہ میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ تو پہلی نیت یہ ہونی بڑی ضروری ہے۔ کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ جی شیخ جو ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے کی شادی کروا دیں گے، یا کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ جی میرے کاروبار کو مجھے اچھا مشورہ دے دیں گے، یا کوئی کسی نیت سے یا کوئی کسی نیت سے آتا ہے۔ نیت مشائخ کے پاس آنے کی، ان کی توجہ سے فائدہ لینے کی سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جی میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، کہ میں نے اللہ کا دیوانہ بننا ہے، اور یہ دیوانگی میں خود حاصل نہیں کر پا رہا، اس لیے مشائخ کے پاس جا رہا۔ تو یہ تو پہلی نیت۔ اور دوسری نیت یہ کہ شیخ کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے کہ جی یہ مجھے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اب آ تو رہا ہے اور بار بار اسی تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں ان کی صحبت سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا نہیں ملے گا۔ تو جس کو یہ تذبذب، وہ وقت کے مجدد کے پاس بھی پہنچ جائے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں، دو گمان، دو نیتیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے یہ تعلق قائم اس لیے کیا ہے کہ میرے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کی محبت بڑھ جائے، مجھے یہ نسبت حاصل ہو جائے۔ تعلق قائم بھی کر رہے ہیں اور نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے نسبت حاصل کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس توجہ کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ بس پھر بیت برائے برکت ہوگی۔ اور دوسری یہ نیت، یہ گمان ہونا چاہیے کہ جی میرے شیخ مجھے اللہ کی اس محبت تک پہنچا دیں گے۔ یہ گمان ہی نہیں، اب شیخ کے پاس کتنے ہی قوی توجہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے پاس رجوع اللہ کیوں نہ ہو، سالک یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ جی اس کو اللہ تک پہنچانے والی یہ ہستی ہے، تو وہ شیخ کی توجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہم تین پیر بھائی تھے، ہم تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں گمان مختلف تھا۔ ایک سالک کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر کسی کو کامل بنا نہیں سکتے، اور دوسرے کا یہ گمان تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر کم گو ہیں،
گفتگو اچھی نہیں کر پاتے، ان کا بیان اچھا نہیں ہوتا. اور حضرت فرماتے کہ تیسرا میں تھا، اور میرا گمان اپنے شیخ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر اس کائنات میں کسی کو سب سے بہترین شیخ ملے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد اگر کسی کو بڑے شیخ ملے ہیں وہ مجھے ملے. میرے اس گمان کی وجہ سے اللہ نے مجھے دین کی تجدید کے کام کے لیے چن لیا. تو دیکھیے، انسان کی سالک کی اپنی صلاحیت کے مطابق توجہ اس پہ اثر کرتی ہے. ایک ہی شیخ کے بہت سارے سالکین ہوتے ہیں، مگر جس کا گمان اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اس کی نیت ہوتی ہے، اور جس کا گمان شیخ کے بارے میں یہ 100% ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے ملانے والے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ شیخ اگر ناقص بھی ہو اور سالک کا گمان اپنے شیخ کے بارے میں قوی ہو، اللہ اس گمان کے برکت سے اس سالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں. چنانچہ حضرت اپنے مواعظ میں، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں، مگر بات سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی اہم. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، بڑی پکی نیت تھی، مگر شیخ چننے کے معاملے میں انہوں نے خطا کر دی. تو کسی ایسے بندے کو چن لیا شیخ کے طور پہ جو اصل میں شیخ نہیں تھا، دنیا دار تھا، شیخ کا روپ بنایا ہوا تھا. تو ظاہراً دنیا دار تھا، بس روپ دھارا ہوا تھا شیخ کا، اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، یا جو بھی سمجھ لے. تو بیعت ہوئے تو شیخ نے اتنے سارے وظائف بتا دیے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اب کیونکہ پکی نیت تھی کہ میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی گمان تھا کہ یہی ہیں وہ جو مجھے اللہ تک پہنچائیں گے، تو بڑے جذبے کے ساتھ شیخ کے بتائے ہوئے وظائف خوب کیے. تھوڑے دنوں بعد کوئی ایک خواب دیکھا، تو شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ خواب دیکھا ہے. حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھ پہ شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بالکل صحیح تو دیکھا ہے، یہی تو خواب دیکھنا چاہیے تمہیں، ہم مشائخ ہیں تو ہمارے ہاتھ پہ تو شہد ہی لگا ہونا چاہیے، اور تم تو ابھی مبتدی ہو تو تمہارے ہاتھ پہ بھی گندگی لگی ہوگی. اس نے کہا حضرت خواب پورا تو سن لیں. اور خواب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جو تھا وہ میرے منہ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے منہ میں تھا. تو حضرت نے یہ بھی لکھا کہ اصل میں اس سالک کو اس شیخ سے فائدہ ہو رہا تھا، اس کی نیت کی وجہ سے، سالک کی نیت کی وجہ سے اسے پھر بھی فائدہ ہو رہا تھا، وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں اللہ سے قریب ہوتا جا رہا. اور اس شیخ کو اپنی اس غلط چیز کی وجہ سے، اس دو رنگی کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا تھا. تو سب سے زیادہ شیخ کی توجہ کا حقدار وہ سالک
جس نے دو چیزیں ذہن میں کلیئر کی ہوں کہ ایک میں نے اللہ سے خاص تعلق نسبت حاصل کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا شیخ مجھے اس نسبت تک پہنچا دیں گے. تو جس کی یہ سوچ اور یہ گمان زیادہ ہوتا ہے اس کو شیخ کی توجہ میں سے حصہ بھی زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مشائخ کی صحبت اور ان کی توجہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ. ہمارے قریبی جاننے والے کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، رات میں ہی ہوا ہے. دعاؤں کی گزارش کر رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا